السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ بہت فریش تر و تازہ پرسکون ریلیکس ہوں گے اور خوش ہوں گے اور بہت ہی طاقتوں کے چاہنے کے علم حاصل کرنے کی تلاش میں ہوں گے۔ اور آج میرا جو پھر آج ایک جو ہم نے پچھلا انزائٹی کا آپ کو ایک طریقہ بتائیں کہ آپ انزائٹی کو کیسے کم کیا جائیں، اس کو کیسے ختم کیا جائیں، گھبراہٹ کو، اور وہ طریقہ بتائیں۔ آپ کو پتہ ہے سمدھا ہیلنگ انرجی HMF اس چیزوں سے بالکل اس کے علاج ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو اس لیے آج میں اسٹریس پہ بات کروں گا، موٹاپے پہ بات کروں گا، اس کا علاج بتا دوں گا کس طرح کریں گے، موٹاپا کو کیسے کم کیا جائے اور اسٹریس کو کیسے کم کیا جائے، یعنی دباؤ اور گھبراہٹ اور موٹاپا، اس پہ ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم اسٹریس پہ۔ اسٹریس دنیا کی گمبھیر ترین اور بہت بدترین بیماری ہے۔ اس طرح کے موٹاپا بھی اس طرح اور انزائٹی بھی یہی چیز بنتے ہیں۔ تو آج ہم آتے ہیں کہ اسٹریس کو کیسے کم کیا جائے، دباؤ جو انسان کو ہے۔ سب سے پہلے جو دباؤ کے علامات کیا ہیں، یعنی اسٹریس کے علامات کیا ہیں، وہ یہ ہیں کہ انسان کبھی کھانا زیادہ کھانے لگتے ہیں یا کم کھانے لگتے ہیں، نشیلی چیزیں کو پسند کرتے ہیں، کبھی نشے میں جاتے ہیں، سکون ڈھونڈنے کے پیچھے وہ چلنا چاہتے ہیں کہ وہ سکون ڈھونڈ لے اور کسی طریقے سے سکون کو پائیں، تو اس وجہ سے ان کو اسٹریس سے سب لوگوں کو سکون نہیں آج کل دنیا میں۔ اس وجہ سے کچھ لوگ یہ تعلقات اس کے ختم ہوتے یا تعلقات بری ہو جاتے ہیں، ان کے رویے میں چینج آ جاتا ہے، تو ظاہر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ان کے۔ اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، اور غصے کے علاوہ ناکامی کا شکار رہنا، ناکام سوچنا، منفی رویہ کرنا، منفی سوچیں، ایسی چیزیں اسٹریس۔ اور یہاں پر ایک دباؤ سا جیسا ہوتے ہیں، جیسا کہ کوئی کندھوں پہ بھوڑی پہ دباؤ ہے، کوئی بہت دباؤ ہے، اندر سے وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور خود ایک کبھی دباؤ کہاں پر کبھی کہاں پر اس طرح کے محسوس کرتے ہیں، وہ ان کو اٹریکٹ نہیں کرتے۔ بہت سی چیزیں ایسے جو اسٹریس کے شکار لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، کال لینے کے بعد ہم بات کریں گے اس پہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، آپ کی اسٹوڈینٹ ہوں۔ جی، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ سر میں خود کافی، میرا ویٹ اتنا تو نہیں تھا، 70 سے ابو تھا، لیکن اب ماشاءاللہ سے کافی 5-6 کے جی میرا ویٹ کم ہو گیا۔ اور لوگ اکثر مجھے دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ تم کمزور ہو گئی ہو، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ بڑی سمارٹ لگ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ شاید سمدھا ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں نہیں وہ اگر لیول 8 کر لیتے آپ، تو لیول 8 تو نہیں کیا آپ نے نا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں کروں گی انشاءاللہ۔ ہاں لیول 8 کر لیتے تو وہ بالکل ہی پھر آ رہے ہیں نا، تو میں آگے بھی انشاءاللہ ضرور کروں گی۔ کمزور نہیں ہوتے انسان کے، وزن نارمل ہو جاتے ہیں، قد کے مطابق وزن نارمل۔ میرے ساتھ اور بھی آئیں گی انشاءاللہ خواتین، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے فیل کیا اور وہ بالکل جو ٹھیک ہو گئی، تو وہ کہتی ہیں ہم تو خود کریں گے اس طرح سے آپ کے ساتھ۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ 26 مارچ کو آپ پنڈی آ رہے ہیں تو میں آپ کے پاس آؤں گی۔ اور ایک اور ڈاکٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ایک میری فیملی میں ہی قریبی فیملی میں تھے کہ وہ ان کی مسز بہت زیادہ بیمار تھی، وہ سیک کر تھی اور بس وہ گئی ہوئی تھی ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کا بہت کمپلیکیٹڈ کیس ہے، CMH میں دی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپریشن ہوگا 3 دن ایڈمٹ رہنے کی۔ صحیح۔ تو وہ میرے بردر ان لا ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھابھی آپ جلدی سے آ جائیں، اور میری مسز کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ڈاکٹر جواب دے رہے ہیں، اور آپ آئیں ذرا، آپ میں نے سنا کہ آپ دم کرتی ہیں نا، میں تو ٹھیک ہے آتی ہوں۔ اور میں گئی تو وہ لیبر روم میں تھی ابھی،
اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم ان کا آپریشن کرتے ہیں اور ان کی حالت، ان کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس ہے. تو میں نے کہا مجھے صرف دیکھ لیں دے. میں نے ان کو پانی انرجائز کر کے دیا. پھر لیبر روم میں تو رہنے نہیں دیتے، انہوں نے مجھے باہر بھیج دیا. تو میں پھر باہر میں اس کو ڈسٹنس ہیلنگ دی. اور آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب کہ آفٹر 20 منٹس وہ ان کا نارمل بیبی ہو گیا. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب وہ اتنی مجھے دعائیں دینے لگے اور میں آپ کو دعائیں دے رہی تھی. بہت بڑی بات ہے. بہت اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں اور اتنی بڑی خدمت کی. ماشاءاللہ دن میں اتنے لوگ آتے ہیں اور آپ ان کا علاج کرتے ہیں. یہ بہت بڑی ثواب ہے، بہت بڑی ثواب. بس آس پاس کے لوگ بھی اور جدھر بھی اب بچوں کو لے کے آ رہے ہیں کہ یہ بچے لڑکے بہت ہیں اور یہ شور کرتے ہیں، روتے ہیں، ان کو ذرا ہیل کر دو تو وہ بالکل ماشاءاللہ 2-3 سیشن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح ماشاءاللہ. بہت ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. دیکھیں بہت سے لوگ ہیں ایسے جو رکی والے ہیں جن کے اسٹوڈنٹ رکی سٹارٹ کرتا ہے تو اس کا پیچھے کرتے ہیں، پھر تو ان کو پیچھے کرتا ہے، اس کو منع کرتا ہے، جسمانی طور پہ منع کرتا ہے ان کو. اور ہم لوگوں کو بالکل ان کو دھکیلتے ہیں کہ آپ پلیز علاج کرو. تو انسان کو خوشی ہونی چاہیے. بڑا اچھا موقع ہے، اسٹوڈنٹ کو خوشی ہونی چاہیے کہ استاد ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. اب مجھے اتنا خوشی، قلبی سکون ہوتا ہے جب آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ علاج ہوا، یہ ہوا. مجھے تو قلبی تازگی سکون اس لیے ملتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب مجھے تو خود بہت خوشی ہے. اور میں تو ہمیشہ تلاش میں تھی ایسی، تو اللہ نے ملا دیا آپ سے ہمیں. اور میں بہت زیادہ اپنے آپ کو، میں بلکہ اپنے ہسبینڈ سے کرتی، میں اس وقت 50 ایئرس ایج ہے میری، اور مجھے یوں فیل ہوتا ہے جیسے کوئی 25 ایئرس کی ہوں. میں اتنی انرجیٹک ہو گئی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا. جی بہت زبردست آپ نے بات کہی. کوئی ایسا طریقہ آپ کو آتے ہیں جو کہ مثلا کوئی لوگ دور بیٹھے ہوئے سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن کے شکار جو لوگ ہیں، کیا میڈیکلی تو ہم کہتے ہیں کہ سٹریس کے شکار یا انزائٹی کے شکار جو لوگ ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو مقصد کیمیکلز کی کمی ہے، ان کی کچھ کیمیکلز کی کمی آ جاتے ہیں، تو یہ وہ اس کے حوالے سے تو کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں اس کے. اور جو دوسری جو سائیکولوجی ہے وہ پھر کچھ اور کہتے ہیں، جیل سائنسز کچھ اور کہتے ہیں. لیکن یہ سمجھو بالکل نیچر کے قریب ہے نا. تو یہ تو ہم جیسے یہ کرتے چلے جاتے ہیں تو نیچر کے بالکل قریب ہوتے جاتے ہیں. تو یہ خود بخود کیور ہوتی چلی جاتی ہیں، چاہے وہ ڈپریشن، ٹینشن ہو یا کچھ اور جسمانی بیماریاں ہوں. میں تو زندگی بھر سے میں کہتی تھی، ہمیشہ کہتی تھی کہ میں دردوں سے بھری رہتی تھی. میں پین ہوتی پوری کی پوری باڈی میں، میرے کبھی پاؤں میں پین ہو رہا ہے، کبھی میری بیک میں، کبھی میرے سر میں. اور اب الحمدللہ کہ میں نے دسمبر میں کیے ڈاکٹر صاحب، اور اب یہ مارچ ہے اور مجھے اس کی بالکل میں کیور ہوگی میرے ساری. اور میں کوئی پین کلر نہیں کھاتی، میڈیسن اور کچھ بھی نہیں. اور بس میں جب بھی فیل کرتی ہوں کہ اب میرے سر میں کچھ اکثر تو میں بس دوسروں کو ہیل کرتی ہوں تو میں خود ٹھیک ہو جاتی ہوں. مجھے خود کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص شکر ہے جو اتنا ایک عظیم انسان ہمیں اس دور میں ہمارے درمیان ہے. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کے. اور یہ آپ لوگوں کے ایک چاہت ہے جو اللہ نے آپ کو ایسا علم عطا کیے، تو جب تلاش میں انسان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں اور پھر خدمتیں کرتے ہیں. تو مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا. وہ کرنل الماس تھی نا میرے ساتھ، جی ہم نے کیا تھا. میں ان کی فرسٹ سیلر بھی تھی، تو پھر ان کی بیٹی نے میرج نے بھی کیا. تو پھر میں گئی. میں جب بھی آتے ہیں تو میں آپ کو ملنے تو ضرور آتی ہوں ڈاکٹر صاحب. تو ابھی تھوڑا سا فائنینشلی میرا ہے، وہ اللہ کرے کہ SMS کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ میری مدد کر دیں. میرے گول میں یہ فرسٹ کے اوپر لکھا ہوا کہ میں نے 1 to 8 تو ضرور کرنا ہے، اور SMS 1, 2 اور 3 بھی میں نے کرنا ہے انشاءاللہ. بس ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے کو، آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ. بس ڈاکٹر صاحب آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے. اور میں اپنے بیٹی بھی میری آپ سے ملی تھی اور میرے بیٹے بھی دونوں آپ سے ملے تھے، اور میں ان کو بھی کروانا چاہوں گی اور خود بھی کروں گی آگے. آپ کے بیٹے نے تو کیے 4 لیول نا؟
नहीं, जैसे मेरी बेटी तो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है ना, उसको उस वक्त छुट्टियां नहीं थी। छुट्टियां अब नहीं, मैं बेटी ने इंशाल्लाह तो अल्लाह ताला मेरी मदद करे तो मैं अपनी बेटी को फिर जरूर करवाऊंगी। आपकी बेटी ने सिर्फ आपसे मिलने आई थी। नहीं, बिल्कुल बेटी ने तो कर ली है। बेटा, आपका जो बेटा था उन्होंने तो 4 लेवल कर ली है ना? नहीं जैसा मेरे बेटे ने भी नहीं किया, सिर्फ मैंने किया अभी। अच्छा अच्छा, सिर्फ आपने किए थे? जी, अभी सिर्फ मैंने किया है। अच्छा। और जैसा मेरा नवाजा है छोटा, तो वो उसको साइनस प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। तो हम हमेशा वो 3 साल का, तो सर्दियों में तो वो अमूमन हमें एक महीना भी हम जो है हॉस्पिटल में उसको लेके तो बैठे थे और नेबुलाइज करना और ये। और माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम वो मैंने आपको मिलवाया था, वो छोटा सा बच्चा, तो उसको आपने भी जाहिर है आपने उसके सर पे हाथ फेरा तो आपसे तो हील हो ही गया। तो फिर मैंने भी आकर उसको हील किया। तो अब इस सर्दियों में बिल्कुल भी एक दफा भी कोई वो नहीं हुआ, उसका कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल क्योर हो गया माशाल्लाह। ठीक हो गया माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत से लोग, जब मैं क्लास जब ख़त्म हो जाता तो इतना ज़्यादा लोगों के वो प्रेशर होते हैं, मुझे दरमियान में घेरा होते हैं, तो उस वजह से मुझे जो है ना वो मुझे याद नहीं है कि कौन सा बच्चा था। उमर अली उसका नाम था। और वो अच्छा, दोबारा आप इस दफा शरा लिया है साथ से? जी अच्छा जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, मैं जरूर लेके आऊंगी। डॉक्टर साहब आपने इतना टाइम दिया और आप इतनी तवज्जो से बात सुनते हैं, इतनी आराम से। मैं कहती हूँ कि इतना तो अगर हम किसी डॉक्टर से करें तो वो भी हम तंग आके तो छोड़ देते हैं। मुझे तो खुशी होती है आप लोग जब अपने इतनी बड़े एक्सपीरियंसेस बयान करते हैं, वो तो मैं फील करता हूँ, वो तो मैं समझता हूँ कि इंसान काफी दूर रहते हैं, उनका ऑपरेशन हुआ था और उनको समझ में बहुत पेन होती थी। तो फिर मैं उन्हें कहती थी कि बस आप लोग मुझे एक मैसेज कर दें या मुझे कॉल कर दें। तो जैसे ही मैं उनको फिर हील करती थी तो 10 मिनट के बाद से वो मुझे कहते थे कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे बिल्कुल आराम है। बहुत अच्छा। मुझे यही खुशी होती है कि इंसान जो है वो अदर्स के जो है ना वो फीलिंग्स जो होती है, यानी जो वो ठीक हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी खुशी तो यही होती है ना। और हमारा मकसद ही इस दुनिया में क्या है? इस दुनिया में हमारा मकसद और कुछ नहीं है। अल्लाह की जो मखलूक के जिनसे ज़्यादा बेहतरीन प्यार करते हैं तो उन्हीं से तो हमने प्यार करने हैं। यही वजह है कि मैंने आपकी बुक्स तो पढ़ी हैं, डिप्रेशन और शिफाई तवानाइयों की पोशीदा दुनिया, और वो मैं जब भी उसको रिपीट करती हूँ तो मुझे कुछ और उसमें से कुछ और मिलता है, कुछ और। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल और इस तरह के होते हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है वो किस चीज़ से होती है कि 200 हील हो जाए खिदमत। हम एक रूहानी सफ़र पे गए थे, एक मौलाना साहब थे हमारे साथ, बहुत से लोग थे हमारे साथ, तो इमाम्स थे और बहुत से मुख्तलिफ फ़िरक़ों से थे लोग और मुख्तलिफ क्या थे। हम एक रूहानी सफ़र पे गए थे ना, तो वो वहाँ पर मुझे एक वो जो हमारा जो मौलाना साहब था उनके सर में दर्द हुआ, तो मुझे बता रहा था डॉक्टर साहब मुझे बताओ वो फ़लाँ कैप्सूल आप लिख के दे, वो बच्चे को भेज दो लिख के, या आप ख़ुद कुछ करें ले आए कुछ इस तरह के, यहाँ पर जो है ना डिस्पेंसरी आप यहाँ से ले आओ, मैं उससे ठीक हो जाता हूँ। तो मैंने कहा था मैं आपको कुछ करवाता हूँ तो आप ठीक हो जाएंगे। कहते हैं नहीं मुझे ये दम वम नहीं करना है। तो मैंने कहा नहीं आप घबराए मत, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। जब अगर कोई तरीके से आप ठीक होते हैं तो क्या फ़र्क पड़ते हैं। अब केमिकल्स है आप वो लेते हैं, हमें पता है कि मेडिसिन कैसे बनते हैं, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जो कि दीन के हवाले से वो चीज़ नाजायज़ भी है ना, दीन में रवायत भी उसकी नहीं है उसकी खाने की। तो आप हाँ बिल्कुल आप उसको लेंगे बजाय उसके। मैं आपको अभी कुछ चीज़ें, लेकिन अल्लाह ने रवा किए हैं ना, इसलिए कि इंसान अगर बचते हैं किसी चीज़ से ठीक हो जाते तो अल्लाह ने रवा किए ना उसके है। तो आप मैंने कहा अगर ऐसे आप ठीक हो जाएंगे तो उसकी क्या ज़रूरत है केमिकल्स देने के, और भी नुकसान आते हैं उसके। मैं पढ़ा हूँ, मैं मेडिसिन की कितनी केमिकल कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैंने उनके ज़बरदस्ती उसके हाथ हटाया सर से, मैंने सर पे हाथ रखा तो वो आदमी मौलाना साहब जो है ना बिल्कुल ठीक हो गए। और मुझे कहा कहता है हाथ हटाओ हाथ हटाओ, तो मैंने हाथ हटाया, मैं घबराया पता नहीं क्या करेगा ये।
وہ بالکل ٹھیک تھا اور کہتا ہے یہ کیا آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے حقیقت بتا دے کہ میں یہ کرتا ہوں. کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے, آپ مجھے حقیقت نہیں بتاتے ہو. لاسٹ تک 1-2 مہینے مجھے نہیں بتایا اس نے, میں 2 مہینے مجھے تنگ کرتا رہا کہ آپ حقیقت نہیں بتاتے ہیں. میں نے کہا تھا آپ یقین کریں من نہ کریں, میں نے حقیقت آپ کو بتا دی ہے.